اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا يسبقها عمل ولا تترک ذنبا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، عزیزو، جیسا کہ میرے عزیز مولانا عبدالخالق صاحب نے اعلان کے دوران یہ فرمایا کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ یہ صرف دعا نہیں، یہ پیغام دیا کہ دنیا میں آنے والے ہر انسان، بالخصوص ہر مسلمان کی یہ منزل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی۔ دنیا میں اللہ پاک نے بظاہر تو کامل مکمل انسان بنا کر بھیج دیا، لیکن بہت ساری کمزوریاں انسان کے اندر رکھ دی کہ انسان عاقل بالغ ہو کر ان کمزوریوں کو دور کرے اور بہت سی خوبیوں اور کمالات کی استعداد اور صلاحیت رکھ دی کہ وہ کمالات اور خوبیاں، وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرے۔ موت تک اس کا وقت دے دیا، ٹائم دے دیا کہ ان چیزوں کو حاصل کر کے آؤ اور فلاں فلاں چیز سے اپنے آپ کو پاک کر کے آؤ، اور یہ اعلان کر دیا قد افلح من تزکا، جو شخص گناہوں سے، کفر و شرک سے، اخلاق رذیلہ سے، برے عادتوں سے، برے اخلاق سے پاک ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ صرف کامیابی کا اللہ پاک نے مجدہ نہیں سنایا، بلکہ انسان کو ضمناً حکم بھی دیا کہ دنیا میں جب تم اپنی آنکھ کھولو اور عقل و حواس تمہارے درست ہوں، عاقل بالغ ہو جاؤ، تو یہ محنت تمہارے ذمہ ہے، یہ تمہارے ذمہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کی آلائش سے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر کے میرے پاس پہنچو۔ موت تک اس کا وقت دے دیا ہے۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے اس امت، خصوصاً امت مسلمہ کے پاس، جیسا کہ روایات میں ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، اور ایسا ہی ہے۔ 60 70 سے کوئی اوپر جائے قسمت والا ہی ہوگا۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، انہیں بہت وقت ملتا تھا، لیکن اللہ پاک نے یہ شفقت فرما دی، یہ کرم فرما دیا، اس امت کی عمریں تو کم ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کم عمری کے اندر بھی بہت قلیل مدت کے اندر ایسے ہمیں مواقع عطا کر دیے، ایسے مواقع عطا کر دیے اور ایسی جگہ، مبارک جگہ عطا کر دی، ان مبارک مقامات پر یا اس مبارک زمانے میں، اس مبارک وقت میں جو عبادت کریں گے وہ 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ جیسے حرم شریف کی نماز ہے، حرم مکی کی نماز، ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ 1,00,000 کے برابر اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حرم مدنی میں آپ پڑھیں، مسجد نبوی میں پڑھیں، ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب، لیکن مستند صحیح روایت کے مطابق 1,000 نمازوں کا ثواب۔ 1,000 کو معمولی ہیں، 1,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز ادا کر دیں۔ عمریں تو کم رکھی، عمریں بہت قلیل ہیں، بہت محدود مدت کے لیے ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا،
لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ مواقع ایسے رکھ دیے، کچھ اماکن اور کچھ مقامات، کچھ زمانے ایسے رکھ دیے کہ جس میں اجر و ثواب ہم بہت کما سکتے ہیں۔ اسی طرح زمانے کی بات لے لیں، یہ تو مکان کے متعلق بات تھی، زمان کے متعلق، اوقات کے متعلق لے لیں۔ جیسے رمضان المبارک ہمارے سروں پر ہے، 1.5 ماہ کے بعد رمضان المبارک کا چاند انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ اللہ پاک، حدیث پاک میں آتا ہے جب رجب کا مہینہ ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے، جب رجب کا مہینہ، اب رجب کی نصف رجب ہو گئی، 15 ہو گئی ہے، تو جب فرماتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اس رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں داخل فرما، برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا خیر و عافیت کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا، تاکہ ہمیں رمضان المبارک کی عبادات نصیب ہو جائیں۔ تو جیسے حرم مکی، حرم مدنی کی میں نے مثال دی، وہ جگہ کی مثال ہے، ایک مقام کی مثال ہے، اور رمضان المبارک کی مثال ہے، جمعے کے دن کی جو مثال ہے، یہ اوقات اور زمان کی مثال ہے کہ اللہ پاک نے وقت ایسے رکھ دیے، کچھ زمانوں میں، کچھ زمانوں کے اندر ایک زمانہ ایسا رکھ دیا، ایک وقت ایسا رکھ دیا، اور پورے رمضان میں بھی ایک وہ خاص رات لیلۃ القدر کی ایسی رکھ دی کہ جس میں پوری رات عبادت کی جائے تو تقریباً 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ 83 سال کی عبادت کا ثواب، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ ایک رات ہے، ایک رات، چند گھنٹوں کی ایک رات ایک مسلمان نے اللہ کو دی، خالص اللہ کو دی، اور اللہ پاک نے ثواب کتنا عطا کیا؟ 1000، یعنی 83 سال کی یہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیا۔ اور اگر ہر سال ایسا بندہ کرتا رہے تو بات کہاں پہ پہنچے گی؟ یہ اللہ پاک کی خصوصی شفقت ہے اس امت کے ساتھ۔ تو عمریں بہت کم ہیں، محدود عمر ہم لے کر آئے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے کہ ہم جیسے کفر و شرک سے، منافقت سے پاک ہونے کہ ہم مکلف ہیں، ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم کفر سے پاک ہوں، شرک سے پاک ہوں، منافقت سے پاک ہوں۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے پاک ہوں۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اخلاق رذیلہ سے پاک ہوں، بری عادتوں، برے اخلاق سے، جنہیں اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے، ان برے اخلاق سے ہم پاک ہو کر جو ہے اچھے اوصاف اخلاق حمیدہ سے متصف ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ریا، دکھلاوا ہمارے اندر سے نکل جائے، اس کی جگہ اخلاص آ جائے۔ کیا نکل جائے؟ نکالنا کیا ہے؟ دکھلاوے والی بیماری، اور اس کی جگہ کیا آ جائے؟ اخلاص آ جائے۔ تکبر نکل جائے، اس کی جگہ عاجزی اور انکساری آ جائے، اپنے آپ کو ہیج سمجھیں، کچھ بھی نہ سمجھیں کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ حسد نکل جائے، قلوب سے، دلوں سے حسد نکل جائے، اپنے بھائی کا، دوست کا، عزیز کا، رشتہ دار کا، محلے والے کا، ساتھ والی دکان والے کا حسد نکل جائے کہ ہم دیکھ دیکھ کر جو اپنے بھائی کو جلتے ہیں کہ کیوں اسے ترقی مل رہی ہے، اس کا حسد نکل جائے، اس کی جگہ اس کی محبت اور خیرخواہی دل میں آ جائے، ہمدردی آ جائے۔ یہ اخلاق ہیں۔ حسد برے اخلاق میں سے ہے، تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا برے اخلاق میں سے ہے، اور ریا اور دکھلاوا کرنا، اپنے آپ کو شو کرنا، شہرت پسندی انسان کے اندر ہو کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں فلاں ہو جاؤں، میں ایسے ہو جاؤں، میرے چرچے ہونے لگیں، میری عبادت کے چرچے ہونے لگیں، میری نیکی کے چرچے ہونے لگیں، میرے علم کے چرچے ہونے لگیں، میں قاری ہوں تو میرے قرات کے چرچے ہوں، دنیا واہ واہ کرے، میں مجاہد ہوں تو میرے چرچے ہوں ہر طرف کہ میں بڑا مجاہد ہوں، میں مبلغ ہوں تو میرے تبلیغ کے چرچے ہوں، میں واعظ ہوں تو میرے واعظ کے چرچے ہوں، لوگ کہ بہت خوش اعلان ہے، بڑا پیارا واعظ کرتے۔ یہ کیا ہے؟ ریا اور دکھلاوا۔ دکھلاوا، لباس اس لیے اچھا ڈال رہے کہ لوگ دیکھیں، کچھ جلیں میرے لباس کو دیکھ کے، اور کچھ پر میں فخر جتلاؤں کہ میں بڑا امیر ہوں،
گھر ایسا بنانا، پورے محلے کے اندر ایسا گھر بنانا اونچا اور ایسا عالیشان کہ لوگ دیکھیں اور دیکھتے ہی رہ جائیں. یہ ریا نہیں تو اور کیا ہے، دکھلاوا نہیں تو اور کیا ہے. دکھلاوا دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، یہ بھی خطرناک ہے. دکھلاوا دینی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیندار شو کر کے اپنی عبادت کو انسان شو کرتا ہے. تسبیح ہاتھ میں اس لیے لے کے بازار میں پھرنا کہ لوگ کہیں بڑا صوفی صاحب ہے، بڑا نیک ہے، لوگ سلام کریں، عزت کریں کہ ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی. اگر اس غرض سے ہاتھ میں تسبیح پکڑی تو ریا دکھلاوا ہوگا، کوئی عبادت نہیں ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق، یہ برے اخلاق میں سے ہے. جیسے حسد، تکبر برے اخلاق میں سے ہے، ریا اور دکھلاوا بھی برے اخلاق میں سے ہے. حسد کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت. ہر مسلمان کی خیر خواہی. اللہ نے ترقی دی، اللہ اور ترقی دے. بھائی اللہ پاک تجھے اور ترقی دے. اس لیے تو لکھا ہوتا ہے بعض بسوں کے پیچھے بھی، حسد نہ کر دعا کر. حسد کا حل بھی دعا ہے، فوری حل اس کا یہی ہے. حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے دعا کر دو اس کے لیے. تو حسد کی جگہ کیا ہونا؟ بھائی اللہ پاک تجھے اور ترقی دے، اللہ تجھے نظر بد سے بچائے، اللہ تجھے اور ترقی دے، جیسے تجھے دیا ہمیں بھی عطا کر دے. یہ ہے، یہ حسد کیا ہے؟ اخلاق رذیلہ میں سے، برے اخلاق میں سے، جن کو اللہ والوں کے ہاں جا کے مٹانا ہوتا ہے اور کہیں نہیں مٹتے. اللہ والوں کے ہاں جا کے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. اس حسد کو جو خطرناک بیماری ہے، اس کو ہمدردی اور محبت میں بدلنا ہوتا ہے. تکبر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. ہم بہت سے ایسے، یعنی بڑا تکبر تو کفر والا ہوتا ہے، لیکن ہم بھی کون سا ان سے بچے ہوئے. تھوڑا سا غور کریں، ہم نے کہاں کہاں کبر کیا، کہاں کہاں تکبر سے کام لیا، کہاں کہاں اپنی بڑائی جتلائی ہم نے، کہاں کہاں ہم نے اپنے بڑا ہونے کا، اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش کی، بڑا ہونے کی، بڑا بننے کی کوشش کی. تو اسی طرح جو ہے، جیسے میں نے حسد اور کبر کے بارے میں کہا، اسی طرح ایک بیماری ہے ریا، دکھلاوے والی. اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص، خالص. جو بھی عمل ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن میں ایک اصول بیان کر دیا. جو بہانے لگانے والے لوگ ہیں نا، بہانے، ان کا اللہ پاک نے علاج کر دیا، ان کا دفعیہ فرما دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پاک کسی شخص کو اس کی تکلیف، اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں ٹھہراتے. اس کے اندر طاقت ہوتی ہے اس کام کو کرنے کی یا اس گناہ سے بچنے کی، تو اللہ پاک حکم دیتے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو. تو اخلاص ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی عمل کرے کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے. مکلف ہے اس بات کا. جیسے عبادت کرنے کا ہر شخص مکلف ہے کہ عبادت کرے، اللہ کا حکم ہے. ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ کرنی بھی میرے لیے ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی. واز کہنا ہے تو میرے لیے کہنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہنا. جہاد کرنا ہے تو میرے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. تبلیغ کرنی ہے تو میرے لیے کرنی ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کرنی ہے. اپنے آپ کو مبلغ کہلانے کے لیے اور اپنی شو بنانے کے لیے نہیں کرنی. علم حاصل کرنا ہے تو میری رضا کے لیے. یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں پر اپنا علم جتلاؤں گا، لوگوں پر میں اپنا حکم چلاؤں گا، لوگ میرے ماتحت ہوں گے، اس لیے علم حاصل کر رہا ہے، بڑا بننے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے. اسی طرح اللہ والے کے پاس بھی اس نیت سے جائے کہ میری اصلاح ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ میں چند دن ذکر و اذکار کر کے ان کو خوش کر کے ان سے خلافت حاصل کر کے اپنی پیری چمکاؤں گا. انتہائی غلط نیت ہے. ایک سالک سے جب پوچھا گیا کہ تم کس نیت سے بیعت ہوئے ہو، کہ تمہاری کیا غرض ہے، تم نے کیوں یہ سلسلہ تلمذ کا
اور اللہ والوں سے نسبت کا کیوں جوڑا ہے؟ کیا نیت ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا اس لیے تاکہ میں کچھ حاصل کر کے لوگوں تک اس کو پہنچاؤں گا۔ اور فرمایا تیری تو نیت ہی غلط ہے۔ فوراً ڈانٹ دیا انہوں نے، کہا تو بڑا بننے کی نیت، تو کچھ بنا ہے نہیں، بڑا بننے کی نیت تیرے اندر پہلے آ گئی ہے۔ فرمایا یہ بہت غلط نیت ہے، اپنی اصلاح کر کے آؤ، نیت کو صحیح کر کے لاؤ۔ پھر نیت کی، اب کیا نیت کی جی؟ اس لیے اپنی نیت کو صحیح کیا ہے، اس لیے اللہ سیکھ رہا ہوں کہ اللہ پاک کی پہچان ہو، اللہ کی محبت ہو، تاکہ اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے۔ تو میں اب تو صحیح نیت کی ہے، یہی ہے مقصد، یہی ہونا چاہیے کہ میرے اندر بندگی پیدا ہو جائے، میرے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، جو اس میں مزہ ہے میری طرف توجہ کریں، جو اس میں مزہ اور سکون ہے نا، خلافتوں میں نہیں ہے۔ وہ تو بہت بڑا بوجھ ہے۔ جو انسان بننے میں اور چھوٹا بننے میں اور اللہ کا عارف عاشق بننے میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے، وہ بڑا بننے میں تو ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا ہی کر دے۔ اگرچہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں محنت اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل برعکس ہے، لیکن اللہ کا کرم بھی تو کچھ ہوتا ہے، اللہ کی شفقت اور اس کا فضل اور اس کی رحمت بھی تو کچھ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان باتوں کو حقیقت بنا دے۔ ہے تو باتیں، ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں باتیں۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ پہلے لوگ صاحب قال نہیں ہوتے تھے، صاحب حال ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ صاحب قال نہیں، یعنی زبان سے نہیں بولتے تھے، حال توجہ بھی حال سے ڈالتے تھے، حال ہوتا تھا، یعنی جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کے اندر تھی باتیں، ان کا حال تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ صاحب حال تو ختم ہو گئے، صاحب قال ہی رہ گئے، یعنی باتیں کرنے والے ہی رہ گئے، جیسے باتیں کر رہے ہیں بس۔ لیکن یہ بھی غنیمت جانی ہے، یہ بھی انہوں نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا نہ صاحب حال تو نہ رہے، صاحب قال بھی نہیں رہیں گے، باتیں یہ ایسی باتیں کرنے والے بھی نہیں رہیں گے، اس قسم کے رہنمائی کرنے والے بھی نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ کبر سے بچائے، بڑائی سے بچائے، بڑے پن سے بچائے۔ آپ دیکھ لیں محافل کے اندر، جلسوں کے اندر، کانفرنسوں کے اندر، دینی تقریبات کے اندر، بلکہ تصوف اور خانقاہ کے نام سے جو تقریبات آج کل معاشرے میں ہوتی ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ان کو دیکھ لیں آپ کیا ہے وہاں، نہ حال ہے، نہ حال تو ہے ہی نہیں، قال بھی نہیں ہے، باتیں بھی نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی غنیمت ہے کہ اس کی باتیں تو ہو رہی ہیں، اس کی باتیں تو ہو رہی ہیں۔ ہمارے حضرت کا سن 96 کا آخری اجتماع تھا، 97 میں تو وفات ہو گئی۔ اس آخری اجتماع کی جو بڑی نشست تھی جمعے کے وقت کے بیان کی، اس میں یہ فرمایا، کیونکہ رات جو بیان تھا مغرب کے بعد کا، جمعرات کا، وہ عشق الہی پر تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تھا کہ اس کی محبت کتنی اہم ہے اور اس کے لیے کیا کچھ کرنا بندے کو چاہیے، کیسے کس طریقے سے وہ حاصل ہوتی۔ تو وہ کیسٹ خراب ہو گئی، ساتھیوں نے کہا کہ وہ کیسٹ خراب ہو گئی، دوبارہ اس بیان کو دہرایا جمعے کی مجلس میں کہ رات کیسٹ خراب ہو گئی تھی، دور دراز تک اس کیسٹ نے جانا تھا تو وہ خراب ہو گئی۔ اب اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ نے تو سب سامعین نے سن لی تھی، جو دور تک غائبین ہیں ان تک یہ بات پہنچانی مقصود ہے کہ ان تک یہ بات پہنچ جائے، کیونکہ کیسٹ کے ذریعے پہنچنی تھی، وہ خراب ہو گئی۔ پھر یہ بات فرمائی کہ شاید یہ بات ممکن ہو کہ اللہ نے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس اہل ہی نہ سمجھا ہو کہ ہم اس کی محبت کی باتیں کریں، شاید اللہ نے ہمیں اس اہل ہی نہ سمجھا ہو کہ تم نالائق لوگ، اور میری عظمت اور میری محبت تو بہت اونچی چیز ہے، تم میری محبت کی باتیں کر رہے ہو۔ شاید ہمیں اس اہل ہی نہ سمجھا ہو کہ ہم اس کی محبت کی باتیں کریں۔ واقعتاً ایسا اللہ پاک کی شان تو بہت بلند ہے نا، بہت بلند ہے، بہت بلند شان ہے اللہ پاک کی، کون اس کو حق ادا کر سکتا ہے؟ لیکن جیسے وہ اکبر ہے، بہت بڑا ہے، وہ شکور بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ یہ بڑی حوصلہ افزائی ہمارے لیے۔ غفور انتہا درجے کا ہے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے،
ٹھیک ہے، رؤوف ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے، اور کریم ہے، بہت ہی کرم کرتا ہے، بہت کرم کرتا ہے، اور شکور ہے، کوئی ایک سجدہ کر لے اس کی بھی قدر کر لے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ زندگی میں کہہ لے اللہ اسی پہ بخش دے، شکور اتنا ہے، وہ بادشاہ ہے نا، سکون پوچھنے والا ہے، لیکن بڑا بہت بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ فرشتے حاملین عرش کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے، وہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ اکبر، یہ معمولی چیز نہیں، یہ تو فرشتوں کی تسبیح ہے بھائی، فرشتوں کی تسبیح، خصوصاً سبحان اللہ تو فرشتوں کی تسبیح ہے، جلسوں میں نہیں کہ جب نعت ہو رہی ہو تو آپ تلاوت ہو رہی ہو تو کوئی بات اچھی لگ رہی ہو، اس وقت تو واعظین نعت خوان حضرات تو ابھارتے ہیں، لیکن اس کی مستقل تسبیح ہونی، ذکر کے طور پر اس کی تسبیح کرنی چاہیے، ذکر کے طور پر، جیسے ہر نماز کے بعد ہے تسبیح فاطمہ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے کیا ہے؟ پاک۔ جو بندہ بار بار یہ کہتا ہے میرے اللہ پاک ہے، میرے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، میرے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، علماء لکھتے ہیں اللہ تو پاک ہے ہی ہے، تمہارے کہنے سے تو پاک نہیں ہوگا، تم خود پاک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنے سے خود پاک ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں اللہ کی، ساری تعریفیں اللہ کی، ساری تعریفیں اللہ پاک تو ہیں ہی خوبیوں والے، تمہارے کہنے سے خوبیوں والے نہیں بنیں گے، لیکن الحمدللہ کہنے سے یہ ہوگا کہ تم خود خوبیوں والے بن جاؤ گے، تمہارے اندر خود اللہ پاک خوبیاں پیدا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، وہ تو ہیں ہی بڑے، تیرے کہنے سے تو بڑے نہیں ہوئے، ایسے ہی ابھی توجہ ادھر کریں، تیرے کہنے سے تو بڑے نہیں ہوئے، میرے کہنے سے تو بڑے نہیں، وہ تو ہیں ہی بڑے، وہ ازل سے ہیں، ابد تک ہیں، ہمیشہ سے ہیں، نہ ان کی ابتدا ہے نہ ان کی انتہا ہے، وہ تو ہیں ہی بڑے، لیکن جب تو اللہ اکبر کی صدائیں لگائے گا، کچھ کبریائی، کچھ عزتیں اور کچھ رفعتیں اللہ تجھے بھی عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ جیسے مؤذن کے بارے میں آتا ہے کہ مؤذن کیونکہ اللہ کا نام بلند کرتا ہے تو قیامت کے دن مؤذن کی گردن اہل معاشر میں سب سے اونچی ہوگی، کیوں؟ دنیا میں یہ اللہ کا نام بلند کرتا تھا، آج اللہ نے اسے بلند کر دیا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ پاک کی رضا، خوشنودی کے لیے ہو کہ مجھ سے میرے اللہ راضی ہو جائیں، میں اللہ کا نام بلند کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے معاف کر دیں، میرے اس عمل کو قبول فرما لیں۔ تو بات کچھ اور چل رہی تھی، کسی اور طرف چلی گئی، یہ اللہ پاک نے انتہائی مختصر وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ اخلاق حمیدہ سے متصف ہو کر آؤ، اور برے اخلاق سے جو میں نے 2-3 مثالیں پیش کی ہیں یہ اپنے اندر سے نکال کر آؤ۔ نقصان اتنا، کبر کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، حسد کے بارے میں آپ سماعت فرما لیں کہ حسد ایک ایک نیکی کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے، ضائع کر کے رکھ دیتا ہے، ختم۔ آپ لاکھوں نیکیاں کماتے جائیں، حسد کرتے رہیں، نیکیاں ساتھ کے ساتھ کما رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے، ایک بندہ پیسہ خوب کما رہا ہو، دن کو اس نے خوب محنت کی اور رات کو دوستوں میں بیٹھا ہے، غلط محفلوں میں بیٹھ کر سارا پیسہ دن کا ضائع کر دیا، اسے کوئی عقل مند کہے گا؟ وہ دن بدن انحطاط کی طرف جائے گا، ذلت کی طرف جائے گا، پستی کی طرف جائے گا۔ تو نیکیاں بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، نمازیں بھی ہیں، آگے رمضان آ رہا ہے، خوب تلاوتیں ہوں گی، سب کچھ، حسد کر کے وہ نیکیاں سب ضائع۔ اسی طرح ریا، دکھلاوے کو دیکھ لو، عمل بہت بڑا ہے، حج کتنا بڑا عمل ہے، 2.5-3 آج کل تو بڑا خرچہ آتا ہے، حج پہ اس لیے جا رہا ہے، پہلے حج کیا ہوا ہے، حج فرض ادا ہوا ہوا ہے تو اس لیے جا رہا ہے کہ چلو میری واہ واہ ہو جائے کچھ، چلو الحاج، پہلے حاجی ہوں اب الحاج بن جاؤں، الحاج بننے کے لیے، الحاج کہلوانے کے لیے، حالانکہ الحاج کا لفظ ہی غلط ہے، تو جو ہے وہ کہلوانے کے لیے حج کو جا رہے ہیں۔ غرض ہے کہ کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی نیک کام اس لیے کہ میں مشہور ہو جاؤں، اس لیے کہ میری واہ واہ ہو جائے، میرا چرچا ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، لوگ دیکھیں، مجھے نیک سمجھیں، نیک گمان کریں، تو وہ عبادت نہیں رہتا، وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ بولے
عبادت نہیں رہتا وہ عمل گناہ ہے عبادت، ظاہراً عبادت، لیکن حقیقتاً وہ عمل کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا، کیونکہ گناہ پر جہنم میں جانا ہوتا ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کے بارے میں اور عالم کے بارے میں، عالم یا قاری ان میں سے ایک، اور سخی کے بارے میں، مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے انہیں جہنم میں گرایا جائے گا، سب سے پہلے جہنم میں گرایا جائے گا۔ لاکھوں میں کوئی ایک، کسی ایک کے ساتھ ہوگا، لاکھوں میں، یہ نہیں کہ سارے ایسے۔ نیتیں کیا تھی؟ نیت غلط تھی۔ شہید ہونے والے کی نیت یہی تھی کہ میں مشہور ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں، میں مجاہد مشہور ہو جاؤں، شہید مشہور ہو جاؤں، میرے چرچے ہو جائیں۔ عالم کی یہ نیت تھی کہ میرے علم سے چرچے ہوں، میری واہ واہ ہو۔ قاری قرآن پڑھتا تھا، بہت خوبصورت قرآن پڑھتا تھا، یہی نیت تھی کہ لوگ واہ واہ کریں، اٹھ کر استقبال کریں، سبحان اللہ کہیں، نعرے لگائیں، لوٹ پوٹ ہو جائیں، آشش کر اٹھیں، واہ واہ دیں، داد دیں، یہ نیت تھی۔ وہ سارا عمل جہنم میں لے جائے گا اس۔ مستند حدیث ہے، پکی حدیث ہے، یہ کوئی ضعیف قول نہیں ہے کہ کسی بزرگ نے فرما دیا ہو۔ جب اتنے بڑے بڑے اعمال میں نیت خراب ہو تو ان کی بخشش کے بجائے گرفت ہو جائے گی۔ جو ہم چھوٹے چھوٹے عمل کرنے والے ہیں اور ان میں ریا اور دکھلاوا ہوگا، وہ ہم بچ سکیں گے ان سے؟ جب اتنے بڑے بڑے عمل والے لوگ، نیک لوگ، ان کی گرفت ہو جائے گی نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، تو اور میں بچ سکتے ہیں کیا؟ تو یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق رذیلہ ہے، یہ ریا اور دکھلاوا، یہ اخلاق رذیلہ میں سے۔ اس کی جگہ اخلاص آ جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اور یہ ہوگا۔ محبت کے بغیر اخلاص نہیں آ سکتا، یاد رکھنا۔ یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں، محبت کے بغیر اخلاص نہیں آ سکتا۔ اس کی میں حصی دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ کسی شخص کو کسی سے محبت ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی سے نہ ہو، اللہ کے لیے، اللہ ہو تو اللہ کے لیے ہو، وگرنہ صرف اللہ سے ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یا نیک لوگوں سے ہو۔ کسی کو کسی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، اب اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، ہدیے بھیج رہا ہے۔ کیا وہ لوگوں میں اعلان کر کے ہدیے دیتا ہے اس کو، یہ چھپا کر؟ چھپانا ایک تو ہوتا ہے نا، بدنامی کی بدنامی ہوگی کہ بڑا مال لوٹا رہا ہے، بدنامی کا تو اس کو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو جنون کی حد تک پہنچ گیا نا۔ اسے اس سے سروکار نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ اس کے دماغ میں یہی ہے، مجھ سے میرا محبوب خوش ہے، بس مجھے کیا لوگوں کی، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، اس سے کیا پرواہ۔ اب یہی تعلق جب اللہ کی ذات سے بن جائے محبت والا، تو کیا جذبہ اللہ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا پیدا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت سے یہ مقام حل ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ والوں کے پاس جائیں، اللہ اللہ کریں، لا الہ الا اللہ الا اللہ، اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، ذکر و اذکار کریں، مشائخ کی صحبت حاصل کریں، تاکہ ہمیں دل میں اللہ کی محبت محسوس ہو۔ آہستہ 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 اپنے قلب میں اللہ کی محبت محسوس کریں۔ جیسے جیسے محبت پختہ ہوتی جائے گی، اخلاص والی کیفیت بھی پختہ ہوتی جائے گی۔ کم محبت ہے تو کم اخلاص، درمیانے درجے کی محبت ہوگی، درمیانے اعلیٰ محبت عشق ہوگا تو اخلاص بے انتہا درجے کا ہوگا، اخلاص بے انتہا درجے کا ہوگا۔ اور میں یہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں، ایک اخلاص والا عمل بھی آپ کی بخشش کروا سکتا ہے۔ ایک اخلاص والا عمل، ایک عمل، ساری زندگی اخلاص سے بھری ہو پھر تو درجات کی بلندی کی انتہا ہوگی۔ ایک عمل سے بھی جو ہے بخشش کا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جان اتنی ہو، اخلاص اتنا ہو کہ اللہ خوش ہو جائیں، اللہ کہیں ہٹ جو پیچھے، فرشتوں ہٹ جو، تم بھی لکھنے سے قاصر، اس بندے نے میری محبت کے جذبے سے عمل کیا ہے، کوئی دیکھنے والا اسے نہیں ہے، صرف میں ہی دیکھنے والا ہوں۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوئی تھی، اس لیے فرمایا کہ میرے صحابی ایک مٹھ جو پاؤ بھی نہیں بنتا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے، آنے والا بعد والا امتی احد پہاڑ کے برابر مال خرچ کرے، یہ ایک مشت والے اجر و ثواب کو وہ پچھلا نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہی اخلاص کی ہے، کیونکہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس قدر فیض لیا کہ تمام اخلاق ان کے اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ میں بدل گئے، اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ میں بدل گئے، خوبیاں اور کمالات ان کے اندر پیدا ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی مبارک نظر سے،
اس لیے ان کو مجاہدات ذکر و اذکار کی ضرورت بھی نہیں تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بہت سارے کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہم کر رہے ہیں، بہت سارے کام ہیں. ان کو اس لیے ضرورت نہیں تھی ذکر و اذکار کی، مجاہدات کی، ضربے لگانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنگت حالت ایمان میں ایک نظر آپ کی پڑ گئی، ان کا بیڑا ہی پار ہو جاتا تھا، ساری سلوک کی منزلیں طے ہو جاتی تھی. ولایت کا جو آخری مقام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ لا کے اس کو کھڑا کر دیتے تھے. ولایت کے آخری مقام تک اسے پہنچا دیتے اپنی پاک نظر سے، اپنی نظر سے، اپنی کیمیا اثر نظر سے، نظر مبارک سے ان کے سارے مقامات طے ہو جاتے تھے. اب وہ نظر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ نظر ہے؟ نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہے. وہ تو خیر کا دور تھا، اب تو ویسے ہی قرب قیامت ہے. تو آج دو چیزوں کی ضرورت ہے، ان کے نائبین کی صحبت کی ضرورت ہے، ان کے راہ پر چلنے والوں کی صحبت کی ضرورت ہے، اور اللہ کے ذکر کی مشق کثرت سے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. تاکہ ان دونوں چیزوں، جیسے دو پر ہوتے ہیں پرندوں کے، وہ پھر فضا میں اڑتا ہے، بلندیوں تک جاتا ہے، یہ دو پر لے کے چلیں گے، صحبت اہل اللہ، کثرت ذکر اللہ، اس سے روحانی ترقی، روحانی پرواز کریں گے انشاءاللہ. باتیں بہت ہو گئی، پھر صاحب قالی نہ رہ جائیں، اللہ ہمیں صاحب حال بھی بنا دے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان باتوں کو حقیقت بنا دے، ہمیں کچھ نہ کچھ ان باتوں پر خود عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. درود پاک پڑھ لیں.